السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ناظرین کو ہمارے نئے یوٹیوب چینل اسلامک پوائنٹ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں وہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بیان نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری عمریں تو ختم ہو جائیں گی لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہم ایک تہائی حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، ہماری آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کی آمد بہت ہی عجیب آمد تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ گندگی لاتا ہے، لیکن جب میرے نبی کی آمد اس دنیا میں ہوئی، جب میرے نبی پیدا ہوئے تو وہ ساتھ خوشبو لائے۔ بالکل بھی گندگی نہیں تھی، خوشبو تھی، طہارت تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنت اور ناف ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب میرے نبی پیدا ہوئے تو ان کی ناف ماں کے پیٹ سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ختنے کیے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہی خطروں کے ساتھ آئے تھے۔ دائی حلیمہ حیران تھی، ان کے اتنے عجیب واقعات جو نمودار ہوئے تھے ان کو دیکھنے کے بعد شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کے والدہ، سب کے سب حیران تھی۔ وہ حضرت آمنہ سے پوچھنے لگی کہ اے آمنہ، یہ تیرا کیسا بچہ ہے، اتنا حسین، اتنا پاکیزہ؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والدہ نے آپ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لٹا لیا۔ جب اپنے ساتھ لٹایا تو میرے نبی نے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ کے بعد کروٹ لی۔ کروٹ لینے کے بعد دونوں ہاتھ نیچے رکھے، دونوں ہاتھ نیچے رکھنے کے بعد اللہ کے ہاں اپنا سر رکھ دیا۔ اللہ کرنے کے بعد دونوں گھٹنے زمین پر رکھے اور سجدے میں چلے گئے۔ 15 منٹ کے طویل سجدے کے بعد اپنا سر اٹھایا اور دنیا کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں نماز لے کر آ رہا ہوں، تم نے نماز کی پیروی کرنی ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر میرے نبی سجدے سے اٹھے اور اپنا ہاتھ اوپر کیا اور ایسے انگلی کی تو پورے کمرے کے اندر پھیل گیا۔ حضرت آمنہ حیران تھی، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا۔ اوپر سے چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، پورے کمرے کے اندر دھواں جیسے دھند ہو جاتی ہے ویسے چھا گیا۔ جب میرے نبی کو آپ نے گود میں دیکھا تو میرے نبی وہاں پر نہیں تھے۔ نیچے سے آواز آتی ہے کہ اس بچے کو مشرق و مغرب پھرا دو، دنیا کا ہر کونا پھرا دو اور یہ اعلان کر دو کہ جو اس بچے کی استطاعت کرے گا، جو اس بچے کے پیچھے چلے گا، اسے راستہ ملے گا، اسے جنت ملے گی، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ بھٹک کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور موسیٰ کے اخلاق دے دو، شیش کی معرفت دے دو، نوح کی شجاعت دے دو، ابراہیم کی دوستی دے دو، اسماعیل کی قربانی دے دو، لوط کی حکمت دے دو، صالح کی فصاحت دے دو، اسحاق کی رضا دے دو، یعقوب کی بشارت دے دو، یوسف کا حسن جمال دے دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دے دو، یوشع کا جہاد دے دو، دانیال کی محبت دے دو، الیاس کا وقار دے دو، داؤد کی شیریں زبان دے دو، ایوب کا سابق دل دے دو، یونس کی اطاعت دے دو، یحییٰ کی عظمت اور پاک دامنی دے دو، عیسیٰ کا زہد دے دو۔ تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دو۔ اے میرے نبی، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کو سب کچھ ملا، وہ ہم نے تیرے سینے میں اتار دیا۔ پھر 63 سالہ زندگی میرے نبی کی اس کے اندر پرواز ہوئی۔ کون ہے جو میرے نبی کی حیثیت کو سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوا اللہ کے۔ ہمارے نبی آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اس دنیا کے اندر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو میرے نبی کی شان کو بیان کر سکے، میری نبی کی عظمت کو مکمل بیان کر سکے۔ بس وہ ایک اللہ ہی ہے جو میرے نبی کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اس کا 1/3 حصہ ہم نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ ناظرین، دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے سوا میرے نبی کی شان کو بیان کر سکے، پوری طرح سے بیان کر سکے۔ ہم نے آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا 1/3 حصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمیر افضل کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اسلامک پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔